دوستو ہماری دنیا کے نقشے میں یہاں پر موجود ہے ایک چھوٹا سا مسلم دیش کہ جس کو موروکو یا پھر دوسری زبان میں کہا جائے تو جس کو مراکش کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسے تو اس دیش کی چرچا بہت کم ہی ہوتی ہے، جیو پولیٹکس میں بھی اس دیش کا نام آج کل بہت کم ہی نظر آتا ہے۔ آخری بار آپ کو یاد ہوگا اس دیش کا نام اسی وقت چرچاؤں میں آیا تھا کہ جب قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں اس دیش کی فٹ بال ٹیم نے اپنی پرفارمنس سے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ مگر دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ چھوٹا سا دیش موروکو کہ جو نہ تو بہت زیادہ امیر ہے اور نہ ہی بہت زیادہ طاقتور ہے، امریکہ، رشیا، چائنا، انڈیا، فرانس، جرمنی اور ان جیسے دنیا کے جتنے بھی طاقتور، اثردار اور امیر دیش ہیں، ان سب کا فیوچر بہت جلد ہی اس چھوٹے سے دیش یعنی کہ موروکو پر ہی ڈیپینڈ ہوگا۔ نہ صرف ان کنٹریز کا فیوچر بلکہ ان سارے ہی دیشوں میں بلکہ سارے دنیا میں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں ان سب کی زندگی بھی موروکو پر ہی ڈیپینڈ ہو جائے گی۔ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ یہ بھوشیہ وانی دنیا کے ایکسپرٹس کی طرف سے کی جا رہی ہے۔ مگر اب سوال یہی ہے کہ آخر اس چھوٹے سے دیش کے پاس ہے کیا چیز؟ آخر اس کو اچانک سے قدرت کا ایسا کون سا خزانہ مل گیا ہے کہ جس کی وجہ سے نہ صرف دنیا کے سبھی لوگوں کی زندگی اس پر ڈیپینڈ ہو گئی ہے بلکہ دنیا کے سپر پاورز کی نظریں بھی اس دیش کی طرف گھوم چکی ہیں۔ تو چلیے آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم انہی سب سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایم آئی کے نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈ، سب سے پہلے تو آپ اس چمگادڑ سے ملیے۔ ویسے تو چمگادڑ کا نام سنتے ہی بہت سارے لوگ ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ اس کو نہ صرف ابھی 2-3 سال پہلے ہی دنیا میں پھیلنے والی ایک خطرناک بیماری کورونا کا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے، بلکہ کورونا سے پہلے بھی ہماری دنیا میں بہت ساری ایسی بیماریاں آئی ہیں کہ جس کا نام چمگادڑ کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ بھی چمگادڑ ہی ہے کہ جس کی وجہ سے صرف 100 سالوں کے اندر ہماری دنیا کی آبادی 2 یا 3 نہیں بلکہ سیدھے 4 گنا بڑھ چکی ہے۔ دراصل دوستو یہ بات ہے سن 1802 کی کہ جب ایک یوروپین ایکسپلورر کہ جس کا نام ایگزلینڈر وان تھا، وہ ساؤتھ امریکہ میں پڑنے والی ایک کنٹری یعنی کہ پیرو کے اندر گھوم رہا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیا کہ پیرو کے اندر زمین ہے وہ زیادہ اپجاؤ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کھیتی کے لیے زیادہ سیوٹیبل ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہاں پر نہ صرف ہری بھری اچھی گھاس موجود ہے بلکہ لہلہاتی فصلیں بھی دور دور تک نظر آ رہی ہیں۔ جب اس نے وہاں کے لوکل لوگوں سے اس کا راز پوچھا تو ان کو پتہ چلا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں چمگادڑ یا چمگادڑ جیسے سمندر کے اوپر اڑنے والے دوسرے پرندوں کا ایکسکریشن یعنی کہ ان کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو اپنے کھیتوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کو ڈالنے سے وہاں کی زمین اور بھی زیادہ اپجاؤ ہو جاتی ہے یعنی کہ اور بھی زیادہ فصلیں اگانے لگتی ہیں۔ بس پھر کیا تھا، وہ یوروپین ایکسپلورر اس راج کو اپنے ساتھ اپنے ایریا یورپ میں لے کر آیا اور پھر یوروپین لوگوں نے بھی اس ٹیکنک کے ساتھ اپنی ایگریکلچر فیلڈ میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ بہت جلد ہی یورپ کی زمینیں پہلے سے زیادہ اپجاؤ ہو گئی اور پہلے سے زیادہ اناج اور پہلے سے زیادہ دوسری چیزیں اگانے لگی۔ اگلے کچھ وقت تک تو چمگادڑ یا پھر دوسرے طرح کے پرندوں کا ایکسکریشن یعنی کہ ان کے جسم سے نکلنے والی گندگی کو کھاد کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا، مگر پھر 1913 آتے ایک بڑے سائنٹسٹ نے اس کھاد کو آرٹیفیشلی بنانے کا طریقہ بھی کھوج نکالا تھا، اور پھر اسی فرٹیلائزر کی وجہ سے ہی ہماری دنیا کی آبادی میں ایک بڑا بوسٹ دیکھنے کو ملا، اور صرف 1912 سے لے کر 2012 تک یعنی کہ 100 سالوں کے اندر ہی ہماری دنیا کی آبادی 1.5 کروڑ سے بڑھ کر سیدھے 7.5 ارب سے بھی پار پہنچ گئی۔ فی الحال دوستو سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، مگر پھر اچانک سے 2010 میں ہماری دنیا کے ویگیانکوں نے ایک ایسی چیز کا پتہ لگایا کہ جس نے پوری دنیا کے ہوش اڑا دیے۔ دراصل سائنٹسٹ کو یہ پتہ چلا کہ جس کھاد کا استعمال ہم اپنے کھیتوں میں کرتے ہیں اور جس کو لگاتار 1913 سے ہم آرٹیفیشلی تیار کرتے آ رہے ہیں، تو اس کو بنانے میں جن 2 چیزوں کا بڑا یوگدان ہوتا ہے یعنی کہ پوٹیشیم اور فاسفیٹ، یہ دونوں ہی چیزیں ہماری دنیا سے بڑی تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پوٹیشیم تو شاید اگلے 100 سال تک ابھی ہماری دنیا میں باقی رہے گی، مگر جو فاسفیٹ ہے وہ تو شاید اگلے 50 سالوں میں ہی ہماری دنیا سے ختم ہو جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رپورٹ آتے ہی ہماری دنیا کے وہ سارے کنٹریز کے جن کے پاس فاسفیٹ موجود ہے یعنی کہ جن کی زمین میں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ سب فوراً الرٹ ہو گئی اور انہوں نے اس کو بچانے کے لیے طرح طرح کے قانون بنانا اور ان کا لاگو کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔
آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ انہی ساری رپورٹس اور انہی سارے قانونوں کا ہی نتیجہ تھا کہ صرف 2020 سے لے کر 2021 کے بیچ میں فوسفیٹ کے جو پرائز ہیں ان میں 80% کا اچھال آیا تھا۔ سپٹمبر 2021 میں تو چائنا دیش نے بھی اپنے دیش میں جتنا بھی فوسفیٹ موجود ہے اس کو باہر ایکسپورٹ کرنے پر بھی بین لگا دیا تھا، کیونکہ چائنا کو ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوسفیٹ ختم ہو جائے اور پھر کھاد نہ بن سکے، جس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں اس کے خود کے لوگوں کے لیے فوڈ یعنی کہ اناج کی شارٹیج ہو جائے اور لوگ بھوک سے مرنے لگیں۔ مگر دوستو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چائنا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کے پاس دنیا کے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فوسفیٹ ریزرو موجود ہیں، مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ پوری دنیا کے فوسفیٹ ریزرو کے ڈیٹا پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں جتنا بھی فوسفیٹ ریزرو موجود ہے اس کا صرف 5% ہی چائنا کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس لسٹ میں موجود تیسرے نمبر والی کنٹری کی بات کر لی جائے یعنی کہ سیریا، تو سیریا کا پاس بھی پوری دنیا میں جو فوسفیٹ موجود ہے اس کا صرف اور صرف 3% ہی پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ آگے کی اور کنٹریز پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب کے پاس 1، 1.5 یا پھر 2% ہی پوری دنیا کا فوسفیٹ ریزرو موجود ہے، اور دنیا میں صرف ایک ہی کنٹری ایسی ہے کہ جس کے پاس پوری دنیا میں جتنا بھی فوسفیٹ ریزرو موجود ہے اس کا 70% فوسفیٹ ریزرو موجود ہے، اور وہ کنٹری کوئی اور نہیں بلکہ موروکو ہے۔ تو اب آسان بھاشا میں آپ یہ سمجھیے کہ ہمارے کھیتوں میں استعمال ہونے والا جو کھاد ہے جس کا بغیر ہم لوگ اناج نہیں اگا پاتے ہیں، اس کھاد کو بھی اب ہم آنے والے دنوں میں موروکو کے بنا نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ موروکو کے پاس اس کھاد کو بنانے کے لیے جو فوسفیٹ چاہیے ہوتا ہے وہ 70% سے بھی زیادہ موجود ہے۔ یعنی موروکو کے پاس قدرت کا ایک ایسا خزانہ موجود ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے تمام انسانوں کا فیوچر اور ان کی زندگی اب موروکو کے اوپر ڈیپینڈ ہو چکی ہے۔ کس دیش کے لوگ اپنے اپنے کھیتوں میں کھاد کا استعمال کر سکیں گے اور کس دیش کے لوگ کھاد کا استعمال نہیں کر سکیں گے، یہ سب آنے والے دنوں میں موروکو سے ہی کنٹرول کیا جائے گا۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری دنیا کے پورے اتہاس میں سب سے زیادہ لڑائیاں فوڈ یعنی کہ خوراک کی وجہ سے ہی لڑی گئی ہیں۔ جب کسی دیش کے ہاتھ کوئی قیمتی خزانہ لگتا ہے یا پھر جب کسی دیش کی زمین قدرتی طور پر سونا، چاندی، ہیرے، موتی جیسی قیمتی چیزیں اگلنا شروع کر دیتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ دیش کسی نہ کسی جنگ یعنی کہ کسی نہ کسی وار میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ تیل کو ہی لے لیجئے، پچھلے 100-150 سالوں کی سب سے بڑی طاقت تیل کو ہی مانا جاتا ہے، مگر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جن دیشوں کی زمین سے تیل نکلا ان میں سے کچھ ہی ایسے کنٹریز تھی جو اپنے آپ کو وار سے بچا سکی، ورنہ اس کو یا تو خود سے ہی جنگ میں کودنا پڑا یا پھر دنیا کے دوسرے طاقتور دیشوں کے دوارا جان بوجھ کر جنگ کو اس کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ دوستو فی الحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں موروکو دنیا کی پولیٹکس میں ایک بڑا رول ادا کرنے والا ہے، مگر اس کی وجہ سے نیگیٹو کانسیکوینسز کیا ہوں گے وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آج کی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی جانکاری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔